اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق لدنک سلطان نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خادم حضرات، سرما کی اس یخ بستہ شام میں آپ کا یہاں آنا میرے لیے بہت زیادہ عزت و افتخار کا باعث ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سردی ایک ایسی چیز ہے جو مقرر کو بھی لگتی ہے اور سامعین کو بھی لگتی ہے۔ خادم حضرات، بہت دنوں کی بات ہے، 60s اور 70s میں جب ہم میرے پھول کھلتے تھے، اس زمانے میں ہم جوان تھے، یہ بات ہے جب کی، تو ہمارے سرانوں میں جہاں علم و ادب کی بہت ساری روایات کی کتابیں ہوتی تھیں، دو کتابیں ضرور ہوتی تھیں، ایک بانگ درا ہوتی تھی، ایک بال جبریل ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب عمر اور وقت گزرتا ہے اور میچورٹی کے سن آتے ہیں تو اب فکر اقبال کے وہ پھول سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں خوبصورت ترین شاعری علامہ کی اقبال کے وہ پرشین میں بھی تھی، مگر بدقسمتی سے فارسی اب عصر حاضر میں بر صغیر کے مسلمانوں میں ناپید ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں، پڑھنے والا نہیں، اور اب تو بانگ درا بھی لٹ چکی ہے، بال جبریل بھی اب بہت دور جا چکی ہے، مگر اس ملت کا، قوم کا احساس زیاں ابھی تک قائم ہے۔ خادم حضرات، یہ جو بچے نکلتے تھے، جو جوان ہوتے تھے، جو اقبال کی فکر کے سائے میں اٹھتے تھے، مرد مومن کی تمیز لیے نکلتے تھے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ لڑکے جو نکلتے تھے ان میں قوم کے، ملت کا دھیان اتنا زیادہ تھا، اقبال اتنا ایموشنل تھا ملت کے بارے میں کہ وہ بڑے سے بڑے عالم دین کو بھی نہیں بخشتا تھا اگر وہ ایک ذرا سی بھی غلطی کر جاتا۔ آج میں اقبال کے ایک نئے انوکھے انداز سے آپ کو وضاحت کروں گا۔ حافظ شیراز نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 1000 نقطہ باریک ترزم و انجاست، کہ بال سے برابر بھی ہزارہا نقطے ایسے ہیں جو بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، نہر کے سر بے تراشد کلندری داند، ہر کوئی سر منڈا کے کلندر نہیں ہو جاتا۔ تو اقبال نے تضمین کی شعر حافظ پہ اور کہا، اور میں بھی آج آپ کو اسی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، بیو بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، کہ اقبال کی محفل میں آؤ، ایک دو جام ضرور پیو، اس عقل و معرفت کے ایک دو جام ضرور پیو۔ بیو بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نے تراشد کلندری داند، اگرچہ اقبال نے سر کبھی نہیں مڈایا زندگی میں، مگر کلندری کے رموز جانتا تھا۔ خادم حضرات، جب انسان نہیں رہا، اس کی افادیت کسی اور جہاں میں منتقل ہو جاتی۔ ہم صرف یورپ سے ایک بہت بڑے خیال میں مختلف ہیں۔ فلسفہ یورپ زمان و مقام کا فلسفہ ہے، فیشتے ہو، نیٹشے ہو، برگسان ہو، وہ زمانے کو خدا مانتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی فلسفیز جنہوں نے متاثر کیا یورپی فکر کو، اسی دہائی میں جس میں اقبال پیدا ہوا، وہ سارے زمانے کو خدا مانتے تھے۔ حتیٰ کہ اقبال کا بھی اگر آپ وہ شعر سنو
تو اس میں اسی زمانے کی کارکردگی کی جھلک نظر آتی ہے کہ میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ خادم حضرات، وہ فلسفہ یہ تھا اور اس کا اثر یہ نکلا۔ To completely translate it in one sentence of English, it was, we only live once. اس فلسفے کا اختصار یہ تھا کہ ہم صرف ایک مرتبہ ہمیں جینا نصیب ہوتا ہے، ہم زندگی میں ایک مرتبہ آتے ہیں، ایک مرتبہ جیتے ہیں، اور بقول قرآن جو اس تمام فلسفیاتی نقطہ نظر کو بہت پہلے سے پروردگار عالم نے اپنے کتاب کریم میں لکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور زمانہ ہمیں مارتا ہے، بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں بھی جان پڑے گی۔ تو خدا نے اپنی طرف سے ایک کامنٹ دیا، یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ مشرک ہیں، لعنت نہیں ڈالی، صرف اتنی بات کی کہ ان کا علم ہی کم ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے کہ پروردگار عالم کی ڈانٹ ٹپٹ اس مسئلے میں عجیب و غریب سی ہے۔ فرمایا کہ ان کا قصور نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، جنہیں آپ دانشور سمجھیں، جنہیں آپ بہت بڑا عالم سمجھتے ہو، جن کو آپ زمین و آسمان میں کتنی وقت سے دیکھتے ہو، پروردگار عالم ان کو ایک مختصر سی بات میں ڈسمس کر رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور زمانہ ہمیں مارتا ہے، بھلا مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑے گی؟ کچھ نہ کہو ان کو، ان کا علم ہی اتنا ہے، یہ کم علم ہے۔ اور خواتین و حضرات، جب کم علم جو ہیں زمانے کے علم والوں کے سردار ہو جائیں تو ان لوگوں کا کیا بنے گا جو کم علموں سے بارات علم لیتے ہیں۔ اور اسی آیت سے مختصراً مسلم فلسفی کا ایک میجر نقطہ نکلتا ہے جو ایبسلیوٹلی اگینسٹ دی ویسٹرن کانسیپٹ آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ we live only once, we say we only die once۔ میثاق کے دن سے جو ارواح کا ایک سلسلہ پروردگار عالم سے چلا، الستو بربکم قالوا بلا، ہم تو اس دن بھی موجود تھے جب کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی، ہم تو اس دن بھی موجود تھے جب ابھی گیلیکسیز کے آرڈر نہیں بنے تھے، ہم تو اس دن بھی موجود تھے جب کانسٹلیشن وجود میں نہیں آئی تھی، ہم تو اس دن بھی موجود تھے جب خدا سمندر کو پانیوں کے اوپر زمین کی اشیاء کی تخلیق کر رہا تھا۔ تو خواتین و حضرات، مرنے کے بعد بھی تو نئی گیلیکسیز کی ابتدا ہے۔ یہاں تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا مستقر و متاع الہین، کہیں بھی نشانہ نہیں ملتا کہ مسلمان یا اللہ کو کوئی بھی ماننے والا کسی بھی ذریعے سے زندگی میں کسی طویل قیام کے لیے آیا ہے۔ یہی تھرو آؤٹ اشارہ ملتا ہے کہ ارواح کے اس مسلسل سفر میں ایک ہلکی پھلکی سی آزمائش کے لیے انسان کو ایک کیمپ میں تھوڑے عرصے کے لیے اتارا گیا۔ ایک چیز کا فیصلہ کرنا تھا، ایک معمہ حل کرنا تھا انسان نے، اور معمہ بڑا سادہ سا تھا کہ اقرار وفا کے بعد اس کے اسبات کے لیے، جیسے سید حجویر نے کہا کہ خدا اگر ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا، کہ خدا اگر ظاہر ہو جاتا تو گنجائش انکار نہیں تھی۔ اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ میرے سامنے بھی شیطان گستاخی کر سکتا ہے، میرے سامنے بھی انسان غلطی کر سکتا ہے، اور انصاف ربانی میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی دوسری مرتبہ بھی یہ خطا کرتا۔ اس انعام کے لیے ایک کرم، ایک رحمت، ایک
وصف انسان کو پرکھنے کے لیے پروردگار نے آپ میں اور اپنے آپ میں حجاب ڈال دیا. اس حجاب کی ایک گتھی رکھ دی. فرمایا اس حجاب کے بدلے تمہیں ایک نعمت سے، ایک عظمت سے نوازوں گا. وہ عقل و معرفت و شعور ہے، اور اس کا کام صرف قرآن میں ایک رکھا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر. خواتین و حضرات، مسلم فلسفی جو تھے شروع سے، اور بر صغیر کی روایت میں ہمیں عجیب و غریب بات سے لگتی ہے کہ اٹس اے لینڈ آف انفیریورٹیز، احساس کمتری سے بھرا ہوا ہے، جہاں تمام نسلوں کی افزائش اسی احساس کمتری سے ہوئی ہے جو سب سے پہلے شیطان میں پیدا ہوئی تھی، کہ اس نے اپنے احساس کمتری کا بدلہ چکانے کے لیے آدم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا. He refused to accept. How could this man of clay be a master of my universe? No, not at all. I'm not ready to. میں جو نفاست شر کا بنا ہوا ہوں، میں جو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں جو لویں کاٹتی ہوئی بلو نیلے رنگ کے شعلوں سے تخلیق دیا گیا ہوں، میں اس ناپاک مٹی سے کیسے تخلیق شدہ انسان کو اپنا باس اور سپیریئر مان لوں. یہ پہلا نسلی تفاخر تھا، تخلیقی تفاخر تھا جو شیطان کے دل میں آیا. مسلمان اس دور سے گزرتے. اب اقبال کو دیکھیں. اقبال بیسیکلی اسی احساس کمتری سے اٹھا، اسی زمین سے اٹھا جہاں اتنے سارے نسلی تفاخرات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ایک قوم کو درپیش تھا. وہ غلامی تھی، وہ غلامی تھی. خواتین و حضرات، آج بھی لوگ شیکسپیئر کو کوٹ کرتے پھر رہے ہیں. I have done my masters in English. بہت سارے اور لوگوں نے بھی کی ہوگی. مگر اگر آپ کمپیریٹیو لٹریچر پڑھیں، آپ رشنز کو پڑھیں، فرانسیسیوں کو پڑھیں، چائنیز کو پڑھیں، جرمنز کو پڑھیں، تو یہ ایک مصدقہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بدترین ادب دنیا میں موجود ہے تو انگریزی ہے. اتنا بور اور بدترین ادب کوئی نہیں ہے جتنا انگریزی. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ حقائق کی ڈپکشن میں، ریئلزم میں، آرٹ آف لٹریچر میں رشن سے بڑا کوئی ادیب نہیں گزرا. ٹالسٹائے ہے، دوستویسکی ہے، شونسٹین ہے، کیا کیا اتنی عجیب و غریب ڈپکشن ہے حقائق کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ قلم اتنی باریکیوں میں جا کر کسی اذیت اور بلا کو مصور کر سکتی. اور پھر آپ اگر فرینچ کو دیکھو تو اس پوری زمین پہ جتنے جدید ترین نظریات کو فروغ ہوا ہے ادبی طور پہ، وہ فرانس سے آئے. وہ چاہے ایگزسٹینشل فلسفی تھی، چاہے وہ یون پول سارتر تھا، چاہے وہ بودلیر تھا، فلابیر تھا، یہ امام فکر ہیں. مگر اس میں کہیں بہت کم آپ کو کسی انگریز کی اچھے ادب کا نام سنائی دے گا. مگر جہاں آقا جاتے ہیں ادب تو انہی کا جاتا ہے. سب بر صغیر میں شیکسپیئر پڑھنا اور کوٹ کرنا ہائیسٹ پاسبل انٹلیکچول کیلیبر کی نشانی نظر آتی تھی. اب ادب کے عالم میں اگر ہم شیکسپیئر کوٹ کریں تو ہمیں رجت پسند کہا جائے گا. ہمیں کہا جائے گا کس بور آدمی کو کوٹ کر، کوئی اور نہیں ملا، کوئی اچھا آتھر تمہیں، کوئی ادیب اچھا نہیں ملا کہ اس واہیات آدمی کو کوٹ کر رہے ہو. مگر خواتین و حضرات، اقبال کے وقت میں میں سب سے بڑا کریڈٹ اگر کوئی اقبال کو دیتا ہوں تو یہ ہے کہ he was one man with an objective understanding. With exceptional subjective approach, he had an exceptional objective understanding. ہمارا زیادہ تر رجحان داخلی تھے. ہم نے علم کا انکار کیا اسی داخلی ضد کی وجہ سے. اقبال نے نہیں کیا. He knew the objective approaches. اس نے فلسفہ پڑھا تھا. وہ اپنے وقت وہ جرمن فلسفے سے آشنا تھا، وہ یورپی فلسفے سے آشنا تھا، وہ انگریزی فلسفے سے بھی آشنا تھا.
اس نے اپنی احساس کمتری کو بیلنس کر لیا تھا، اس کو سمجھ آ گئی تھی۔ جب تک آپ وہ پیٹرن طے نہیں کرتے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ فکری ادوار میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اقبال سے پہلے بر صغیر کا یہ عالم تھا کہ بی اے میں فلسفہ انٹروڈیوس کیا انگریز نے۔ انگریز کی ایک حکمت تھی، یہ فلسفہ اس لیے انٹروڈیوس ہوا تھا کہ یہ ڈاگما پہ اعتراض کرتا تھا، شک کرتا تھا، مذہب کی اساسی بنیاد پہ حملہ کرتا تھا، کوشچن اٹھاتا تھا کہ تم کس خدا کی پرستش کر، کون ہے وہ جس کی شہادت ہی موجود نہیں ہے۔ ان کی سب سے پہلے اگر وہ ڈاروینین کانسیپٹ تھا تو وہ بھی خدا کے تصور پہ اعتراض کر رہا تھا۔ اگر کوئی بعد میں اسکیپٹیکل فلسفی فلسفہ تشکیک آیا تو وہ بھی خدا پہ اعتراض کر رہا تھا۔ ان کا اینتھروپولوجسٹ علوم عمرانیات کا ماہر آیا، وہ بھی خدا پہ اعتراض کر رہا تھا۔ ان کے لاجٹیو پازیٹیوز آئے تو وہ بھی خدا کے انکاری تھے۔ 5 اور 7 فلسفوں کا دباؤ، سیمنٹکس کا دباؤ پڑ رہا تھا، یہ سارے کا دباؤ ایک ہی طرف جا رہا تھا، there is no God and you should stop believing God۔ even today یورپی فکر کی سمت جو ہے انکار خدا پہ مبنی ہے، وہ خدا کو ایک سائیکولوجیکل عذر کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ان امریکہ اگر کوئی وضاحت ہو رہی ہے کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ 33% مریض جو ہیں وہ مذہبی مدد سے تندرست ہو جاتے، سائیکالوجی۔ بہت سارے امراض ذہنی ایسے ہیں کہ اگر ان کو خدا کی طرف بلایا جائے اور ان کو مذہبی آسرے دیے جائیں، جیسے ہمارے پیر فقیر دیتے ہیں، دوسرے دیتے ہیں، چاہے وہ پروفیشنلی کیوں نہ ہو، تو پتہ لگا کہ بہت سارے ذہنی مریض اس سے بہتر ہو جاتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں تک مذہب کا ہونا بھی ٹھیک ہے، مگر مذہب کو کسی قیمت پر بھی معاملات زندگی میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ سیکولر فلسفی جو بریڈ لاؤ کے ساتھ پیدا ہوئی، جو ہولی ہاکس کے ساتھ پیدا ہوئی، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ریلیجن should be ousted from every field of human activity، کہ مذہب کو نکال دیا جائے ہر اس دور زندگی سے اور کار زندگی سے، اور وہاں اس کی بجائے مذہب کو ایک کارنر میں لے جایا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ ریلیجن از جسٹ اے پرائیویٹ میٹر۔ ایک داخلی بات ہے، مانو تو اللہ کو مانو، نہیں مانو تو نہ مانو۔ آخر امریکہ میں شیطان کے ٹیمپل بھی موجود ہیں، لندن میں کلٹس پرانی موجود ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب وہاں اور انوکھے قسم کی پرستش کے طریقے بھی ہیں۔ اگر کسی نے پرسن نے 2 4 10 نے اس طرح گروپ بنا کے کسی شیطان رجیم کو مانا ہے، بیلزیبب کو مانا ہے، یا کسی اور ایسی اندھی طاقت کو مانا ہے، ایگزورسسٹ کو مانا ہے، تو جاؤ مانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ But not at all religion will be not allowed to interfere in any system of our life۔ مگر ایک مسلمان کو یہ نظریہ ہضم نہیں ہو سکتا، سچی بات ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اقبال کو پتا تھا کہ خدا ہمارے پہلے سانس میں شریک ہوتا، خدا ہمارے آخری سانس میں شریک ہوتا۔ خدا وہ ہے جو کہتا ہے کہ تم کہاں عزت مانگنے بھاگے جاتے ہو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام عزت میرے پاس ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ جو ہے ایک چھوٹے چھوٹے سے کام میں آپ کو سسٹم دے رہا ہے، اللہ آپ کو تمام معیشی نظام دے رہا ہے۔ اللہ شرع کیا چیز ہے؟ شرع از اے سسٹم آف گورنمنٹ۔ شرع کو آپ صرف اس لیے شرع کی تعریف یہ ہے کہ کم سے کم زاد راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکوں۔ شرع کی ڈکشنری ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ کم سے کم زاد راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکو۔ منزل کون سی ہے؟ اسلام منزل نہیں ہے، اللہ منزل۔ اسلام منزل نہیں ہے، اسلام راستہ ہے۔
وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اگر تم اسلام کے سوا کسی رستے پہ چل کے مجھے پانے آئے، مجھے ڈھونڈنے آئے، مجھے چاہنے آئے تو میں قبول نہیں کروں گا. تو اسلام ہر اس شخص کی مجبوری ہے جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے. بذات خود it's just a system of thought, it's a system of work. سوال یہ ہے کہ آخر اللہ کو سسٹم اتارنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ The basic necessity was very simple. ایک تو نسل انسان کو obliteration سے بچانا تھا. خدا کے اپنے ہی جو قوانین تھے تباہی کے، انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی طرف مڑ جاتا تھا. شرع وہ حد فاصل تھی کہ جو انسانوں کو اس حد سے ارے رکھ کے سلامتی کے ساتھ یہاں تک شرع نے آپ کو پہنچا دی. اول انسان کے ساتھ جو گائیڈنس شروع ہوئی وہ آخری انسان تک جاری رہے گی، اور یہ گائیڈنس صرف اس لیے ہے کہ مطلوبہ افرادی قوت جو اللہ کو چاہیے جنت کے لیے، وہ ان یعنی بگڑے ہوئے بیچارے انسانوں جو بالکل ہی کبھی گمراہی کا شکار ہو کے ٹوٹل فیلئر ہو جاتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو بچا کر منزل تک لے جائے گی. یہ وہ سیف رستہ، یو کین کال دس، آج کل سیف پیسج کی بڑی بات ہوتی ہے، تو سیف پیسج کا ایک مختصر سا مطلب ہے شرع جو ہے وہ سیف پیسج ہے جو انسان کو بچا کر اس کی منزل یعنی خدا تک پہنچا دی. خادم حضرات، مجدد کی ایک تعریف ہے جو سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیر شریف والوں نے کی. جب اچھے صوفی ہوتے تھے نا، وہ اچھے جاننے والے ہوتے تھے، واقعی کوئی خدا شناس ہوتے تھے، تو ان کی باتیں بڑے بڑے علم والوں سے بھی زیادہ اونچی ہوتی تھی. تو میں نے آج تک مجدد کی تعریف کسی اور سے اس سے بہتر نہیں سنی جو سیدنا علاء الدین علی احمد نے دی. اور آپ نے فرمایا مجدد وہ ہے جو اپنے پچھلے علوم کو پوری اچھی طرح جانتا، جو اپنی متاع حیات کو اچھی طرح جانتا، جو اپنے سابقہ علوم کو اور مذہب کو اور عقلی جتنا اثاثے ہیں ان سے بڑی اچھی طرح آگاہ، اور اگر ان میں کوئی خرابی آ جائے تو جس وقت وہ موجود ہوتا ہے وہ خرابیاں دور کر پیوریفائی کر کے، مذہبی اور اخلاقی علوم کو پیوریفائی کر کے وہ دوبارہ اپنی امت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے مسلمانوں کے سامنے رکھتا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کا ایک اور کام ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے اشارات چھوڑ دیتے. یہ کار مجدد ہے کہ سابقہ علوم کی مکمل آگہی رکھنا اور دور حاضر میں ان کو استعمال کرنا اور پھر مستقبل کے لیے ان کے اشارات چھوڑ دینا. یہ مجدد کی ایک ایسی تعریف ہے جو ایک اللہ کے بہت بڑے ولی نے دی ہے، اور اس سے بہتر تعریف میں نے کوئی نہیں دیکھی. خادم حضرات، اس کے علاوہ کچھ ایکسیکیوشنل تعریفیں بھی ہیں. ہر آدمی ایک گلی میں بیٹھا ہوا مجدد نہیں ہو سکتا. اگر اولیائی کے کچھ رتبات ہیں تو اہل علم کے بھی کچھ درجات ہیں، اور اہل علم کے درجات خدا خود مرتب کرتا ہے. اور فرمایا نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. بر صغیر میں جہاں احساس کمتری کا یہ عالم تھا کہ بی اے میں فلسفہ پڑھ کر بڑے سے بڑے ملا بھی ایسے ہی ہو جاتے. یعنی مولانا عبدالماجد دریابادی کو دیکھ لو، یا کسی اور بڑے سے بڑے اسکالر کسی ڈفرنٹ اسکول کو دیکھ لو، آپ کو حیرت ہوگی کہ دہریہ ہونے کا ایک موقع اس وقت قریباً سالوں پہ آیا. خدا کے انصار سے جو وہ فلسفے کی لاگ ایسے لگی، دانشمندی کا عذر بن گئی خدا کا انکار. آپ دانشمند ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ کو نہ اگر اللہ کو مانتے. ابھی جب دیکھیے جب 80s اور 90s میں آیا تو ایگزسٹینشل فلسفی آئی، فلسفہ وجود آیا.
فلسفہ وجود نے صرف ایک لائن میں اپنا فلسفہ دیا، ایک لائن میں، اور وہ لائن یہ تھا کہ مادہ روح پہ حاوی ہے، میٹر پرسیڈز ایسنس، کہ وجود جو ہے تصور پہ حاوی ہے۔ جب وجود تصور پہ حاوی ہوا تو خدا کا وجود تحلیل ہو گیا، خدا کی مرکزیت ختم ہو گئی اور انسان اپنی مرکزیت کی طرف بڑھنے لگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی پورے کا پورے مغربی پس منظر جو ہے یہ فلسفہ وجود پہ قائم۔ شہر اجڑ گئے، رومن کیتھولک چلے گئے، پروٹیسٹنٹس جاتے رہے، اور پوری کی پوری کرسچینٹی محض ایک ڈیکوریٹو ایلیمنٹ کی طرح گرجا گھروں میں سجی رہ گئی۔ جیسے آج کل ہماری مسجدیں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اب مسجدوں میں وہ فنکشن ہونے شروع ہو گئے جو شاید تصور میں بھی ناقص لگتے ہیں، جیسے ویلیں دینا مولویوں کو یا قاریوں کو یا نعت دینے والوں کو۔ حیرانی سی ہوتی ہے کہ مسجد کے تقدس میں یہ خرافات کہاں سے شامل ہوتی ہیں۔ مگر آج کل بڑی خوشی سے لوگ اس طرح اٹھ کے ویلیں دے رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ گمان گزرتا ہے کہ اللہ میاں نے شاید یہ ٹھیکہ کسی دوسری کلاس کو دے دیا۔ تو خادم حضرات، یہ ایک قسمت اور بدقسمتی کی بات ہے کہ وجودیت کے فلسفے نے خدا کی یہ گمان کو ختم کر دیا، اور یورپ تو ہاتھ سے گیا۔ نیچرلی ہر آدمی چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے، سوسائٹیاں اس لیے کرپٹ ہوتی ہیں کہ ایک کرپٹ بندہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ He needs company. He needs company. He wants that there should be somebody else. حتیٰ کہ جب ایک پوری کمیونٹی اس حال میں چلی جاتی ہے تو پھر خدا کو کہیں نہ کہیں اس کمیونٹی کو فیلئر ڈکلیئر کر کے ایلیمینیٹ کرنا پڑتا ہے، جیسے قوم مدین کو کیا، جیسے قوم عاد و سمود کو کیا۔ مگر انٹلیکچوئلز کے عالم کیا ہوتے ہیں، یہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج قرآن حکیم پر، آج تو شکر ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، ورنہ پڑھتے ہوتے تو پتہ نہیں کس قسم کے ناقص اعتراضات لے کے آتے۔ مگر ابن خلدون جیسے اور اس سے بھی بڑے وہ دانشور ابن رشد جیسے، جب ابن رشد کو کسی نے کہا کہ تو جو خدا کا اس طرح باتیں کر رہا ہے اور خدا کے بارے میں شبہ کر رہا ہے تو اللہ سے ڈر اور قوم عاد و سمود کے حشر سے ڈر۔ تو ابن رشد نے کہا تو مجھے عاد و سمود کے حشر سے ڈراتا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کبھی تھے بھی کہ نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک قوم عاد و سمود کے آثار نہیں نکلے تھے، آج نکلے، آج قوم عاد و سمود کے تمام آثار نمایاں ہوئے، آج قوم سبا کے تمام آثار نمایاں ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ہدہد تھا سلیمان کے پاس، بڑا فیورٹ تھا ان کا پیٹ۔ تو ہدہد نے کہا کہ میں آج کے انٹلیکچوئل کی بات سناتا ہوں، وہ ہدہد نے آ کے سلیمان سے کہا اے بادشاہ عالم، ہم نے ایک ملکہ دیکھی ہے، اور وہ ایک ایسی قوم کی ملکہ ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، انٹلیکچوئلز آف اسلام تک پہنچی، ترقی پسند علماء تک پہنچی۔ ایک صاحب بولے ہدہد یہ تو غلط ہے، بھلا یہ کوئی میسنجر نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کوئی تیز رفتار قاصد ہوگا، ISI کا کوئی بندہ ہوگا جس نے وہاں سے خبر لائی ہوگی۔ اب ایسے یورپ والے ہمارے ہر قسم کا الزام ISI کو دے۔ ایک دوسرے انٹلیکچوئل بولے، وہ بھی عصر حاضر کے تھے، اٹس ناٹ بلیویبل، لوگوں کو ذرا سمجھ کے دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیا پتا قوم سبا کیا اور کس چیز کے، تو ہدہد والی ساری خبر افسانہ لگتی۔ تھوڑی دیر بھی نہیں نہ ٹھہرتے یہ لوگ، کچھ دیر ٹھہرے تو شاید حالات بیٹر ہو جائیں۔ تو خواتین حضرات، ابھی پچھلے 2-3 برسوں میں سبائینز کی کھدائیاں شروع ہوئی۔
وہ حضرت نے جو پہلا جملہ کہا تھا کہ اے بادشاہ عالم، یہاں ایک ملکہ ہے اور وہ بڑے تخت کی مالک ہے، اور یہ کہ یہ ساری قوم جو ہے فاسق ہے اور سورج کی پرستش کرتی۔ حیران کن بات ہے خواتین و حضرات کہ سب سے پہلا جو پلر نکلا اس میں اپولو کا سمبل تھا اور سورج کی پرستش ہو رہی تھی۔ And the first thing we learned from the Sabaean architectural relics, the first thing we learned was that there was a nation which used to worship the sun. سبائین جو تھے یہ سورج یعنی اپولو گاڈ کی پرستش کرتے۔ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، قرآن کی سچائی میں وقت تو لگتا ہی ہے۔ اب ایک دم سے پروردگار عالم کو ساری صدیوں کے علوم اب آپ کو ایک ایک کر کے ہی دیں گے نا۔ کبھی خدا نے کہا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے تمام حیات پانی سے پیدا کی ہے، تو ٹائم لگا نا۔ 2000 سال کے بعد جیمز جین نے کہا نا کہ all life is created out of water۔ تو اللہ کے ساتھ بے صبری تو نہیں نہ ہو سکتی۔ ہولے ہولے آثار زندگی، آثار کائنات وہ نمایاں کرتا رہا، اور تب جا کے تو اقبال کے زمانے میں بھی اتنی پروگریس نہیں ہوئی تھی، سائنٹیفک پروگریس نہیں ہوئی تھی، مگر اقبال کو ایک بات کا بڑی اچھی طرح علم تھا۔ He had two problems, major problems۔ اللہ نے اس کو ایک عظمت خیال کے لیے پیدا کیا تھا۔ He knew کہ مسلمان دو قسم کی انفیریورٹیز میں ہیں۔ ایک تو عقلی انفیریورٹی میں ہے، وہ ان تیز تر سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، مسلمان نہیں جواب دے سکتا تھا۔ جو فلسفے کی نوک سے انسان کے نازک سے ذہن پہ تراشے جا رہے تھے جو سوال، اس کا انسان جواب نہیں دے سکتا تھا۔ پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ ملائیت پیدا ہوئی جس نے عقل سے سرے سے انکار کر دیا۔ وہ ملائیت پیدا ہوئی جو جنگ میں پڑ گئی کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں عقل کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ خدائی کے تصور میں اتنی وسعت خیال پیدا نہیں کر سکے تھے، وہ ریجڈ ہو گئے، دیواریں جڑ گئیں آپس میں، لوگ سخت ہو گئے، پکے۔ وہ اپنے استادوں سے آگے نہیں جا سکے، بڑے سے بڑا استاد بھی آگے نہیں جا سکے۔ اتنی ریجڈیٹی جو اسلام میں قائم ہوئی اور جس کا ایک شاخسانہ اب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کوئی علمی جنگ نہیں تھی جو مسلمان کا اصل کام تھا کہ علمی جو جس کے ساتھ خدا اس سے بڑھ کر کسی عقل نصیب ہو سکتی، جس کی طرف اللہ ہے اس سے بڑھ کر علم کس کو نصیب ہو سکتا۔ زمانہ اگر کائنات بھی ایک طرف ہو جائے تو اگر کوئی نومینیٹڈ بندہ ہے اللہ کا، کوئی خدا کوئی شناخت کرنے والا بندہ ہے، پورے تمام علم کا ایک محاذر ہے۔ پورے علم کا مقصد کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں چلے جاؤ تو دی بیسٹ رزلٹ آف آل ایجوکیشن از سیلف ایجوکیشن۔ تمام تعلیم کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی شناخت دینا، مگر ہمارے ہاں صرف ایک ڈفرنس ہے، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، کہ ہماری تمام تعلیم آگہی ذات کے لیے ہے، مگر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر شعور پروردگار کے لیے بھی ہے، کہ اگر ہم آج اپنی ذات کو پڑھنا شروع کریں گے، جاننا چاہیں گے، تو بالآخر ہم قرآن کے اس مقصد تک پہنچنا مقصد ہے جو اللہ نے انسان کا واحد مقصد حیات یہ رکھا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا، کہ تمہیں تمام عقل و معرفت اور فراست اس لیے دی ہے کہ چاہو تو مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ اقبال ملت اسلامیہ میں یہ اثر و نفوذ کرنے آیا تھا، یہ ایک پیغام دینے آیا تھا۔ He had studied all the world۔ اگر آپ اس دور میں دیکھو تو کوئی ولی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنے مقامی ماحول سے آگے جا رہا ہو۔ کسی کا کلام اتنا رسپیکٹیبل نہیں تھا جو پورے اسلام کو ڈائریکٹ کر رہا ہو۔ تو اگر مجددیت کا اگر کوئی لفظ کسی انسان پہ اخلاقاً بھی اور مذہب بھی اگر ہم عائد کر سکتے ہیں
تو اس وقت صرف اقبال ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کا میسج لے کر شام میں سنا جاتا ہے، سعودی عرب میں سنا جاتا ہے، قازقستان میں وہی جا رہا ہوتا ہے، ایران کا علی شریعتی بھی وہیں سے سبق سیکھتا ہے، اخوان المسلمون کے بانی بھی اسی سے سبق سیکھتے ہیں، اور تمام تر مسلمانوں کی جد و جہد معاف کرنا سیالکوٹ سے نکلتی ہے. یہ ہے. لیکن سیالکوٹ کا یہ حال ہے کہ ان کے بچوں کے پاس بال جبریل بھی نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیے کہ وہ دو کام ایٹ اے ٹائم کرے. ایک انٹلیکچوئل سپریمیسی توڑ رہا ہے پورے کے پورے ویسٹرن تھاٹ کے، وہی کا دفاع کر رہا ہے. بڑا نازک کام ہے، بڑا نازک کام ہے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کا ایک مقصد ہے کہ اعتراضات مغرب جو ہیں، جو وہی کو وہی نہیں کہتے. میکڈوگل جیسے پروفیسر کہتے ہیں کہ پروفٹ آف اسلام could be a psychopath. اسے بیماری سمجھتے، قرآن کو بیماری سمجھتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی بیمار ذہن کی اختراع ہے. اقبال انہیں کہتا ہے if this could be a work of psychopath, I wish there would have been more psychopaths in the world. اگر تمہارا یہ خیال ہے. ایک پروفیسر وہ کہتا ہے کہ مجھے ہزارہ اشعار الہام کی طرح اترتے ہیں، اگر میرے رسول پہ وہی اتر آئی تو کیا. وہ کہتا ہے میں ایک معمولی سا انسان ہوں، میں جو اقبال ہوں، جب مجھ پہ ترفع کا اور تنزیح کا ایک وقت آتا ہے تو مجھ پہ اشعار اس طرح اترتے ہیں کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہتا. یہ میرا کمال نہیں ہے. اگر القائے ربانی سے میرے دل پہ اشعار اتر سکتے ہیں تو میں اس رب کے وجود کو کیسے انکار کر سکتا ہوں جو محمد رسول اللہ کے قلب پہ قرآن اتار رہا ہے. خادم حضرات، اس کے دلائل پریکٹیکل تھے اور اس نے فلسفے کے بھی دلائل دیے. کبھی وہ انٹولوجیکل دلائل دے رہا ہے، کبھی وہ کاسمولوجیکل دلائل دے رہا ہے، کبھی وہ ٹیلیولوجیکل دلائل دے رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے دلائل کی ضرورت اس کے وقت تک تھی. وہ جو بی اے پڑھ کے مشرک ہو جاتے تھے، جو بی اے پڑھ کے دہریہ ہونے میں انٹلیکچوئل فیل کرتے تھے، اقبال کے بعد رستہ بند ہو گیا. ہوتا تو ہے نا، حیرت نہیں ہوتی. اور یار میں بی اے پاس کر کے دہری ہو گئے، پی ایچ ڈی کر کے پھر مسلمان رہ گئے. یہ جو اس نے امپیکٹ ڈالا سوسائٹی پر کہ اعلیٰ ترین فلسفیاتی علم و حکمت کے باوجود وہ مسلمان رہا، وہ اسی طرح کا رہا جیسے وہ تھا. اس نے ایویلیویٹ کیا ریلیجن کو، تھاٹ کو ایویلیویٹ کیا. اس کو پتا تھا کہ متاع فقیر بہت گراں مایا ہے. اس کو پتا تھا کہ میرے پاس جو متاع ہے، جو اسلام ہے، جو محمدن سو کالڈ ہیں، ان کے پاس اتنی زیادہ بڑی دولت ہے کہ تمام یورپی فکر بھی پرے کاہ نہیں لگتی. اسی لیے اقبال اپنے دور کا فکری مجدد ٹھہرتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ میسج ریوائیو کر رہا ہے، ایک اور کام کیا اس نے. دیکھو مفکر ہے، سوچتا رہتا ہے، اور اس کے خیال میں یہ تھا کہ there should be a way کہ مسلمان نہ صرف فکری تذلیل سے نکلیں بلکہ اس حکومتی تذلیل سے بھی نکلیں. مسلمان حکمران تھا. مسلمانوں کی ایک انفیریورٹی کا باعث یہ تھا کہ وہ ہندو کو یہ نہیں فیل ہوا. خاتون حضرات یہ یاد رکھیے گا، ہندو پچھلے 3000 سال سے محکوم چلا آ رہا تھا، اس کو نہیں فیل ہوا، وہ عادی ہو چکا تھا. مگر مسلمان تازہ محکوم ہوا تھا. مسلمان فاتح تھا. 1200-1300 صدیوں تک دنیا پہ کسی نظام کی اتنی مسلسل حکومت نہیں ہوئی. 1588 میں تو کوئین الزبیتھ سلطنت عثمانیہ کو 4 لیٹر لکھ رہی تھی. لیٹر ابھی موجود ہیں مگر تاریخ میں نہیں آئیں گے. ان لیٹر میں موصوفہ لکھ رہی تھی
کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں آرمیڈا کی طرف، ہم نے پورچگیز سے اسپینش سے بہت بڑی جنگ لڑنی ہے۔ 1588 میں آرمیڈا پیش آیا ہے، پیچھے ملک کس کے سہارے چھوڑ جاؤں گی؟ تو اس نے درخواست کی عثمانی خلیفہ سے کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو پیچھے میرے ملک کا خیال رکھیں، یہ نہ ہو کہ میں واپس پلٹوں اور میں انگلینڈ کو ہی وہاں نہ دیکھوں۔ تو اس نے 4 لیٹر لکھے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے خزانے میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں درخواست کی گئی ہے کہ از راہ کرم ہم ایک بہت بڑی جنگ بقا کو جا رہے ہیں، اگر ہم شکست کھا جائیں تو انگلینڈ چلا جائے گا، تو مہربانی فرما کر ہمارے ملک کی حفاظت کیجیے گا۔ اور سلطان نے اس پہ منظوری دی، اینڈ دیٹس ہاؤ دی آرمیڈا واز فاٹ۔ جنگ بڑی مشہور جنگ ہے، ڈیسائسو بیٹل اسی میں، جہاں انگریز کو بالآخر مکمل برتری میڈیٹرینین میں نصیب ہوگی۔ خاتون حضرات، 1707 میں تو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ انڈیا میں فوت ہوا ہے، جسے محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں۔ اسی عرصے میں آل صفوی کا سب سے بڑا بادشاہ جو سلطان عباس اعظم تھا، اتفاق دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ دنیا میں 3 ہی بڑے بادشاہ تھے، تینوں اعظم کہلاتے، دی گریٹ کہلاتے تھے، تینوں مسلمان تھے۔ ایک طرف سلطان عباس دی گریٹ تھا، ایک طرف جلال الدین محمد اکبر دی گریٹ تھا، ایک طرف سلطان سلیمان ذی شان دی گریٹ تھا۔ مگر اتنی زیادہ فتوحات سے پھر یہ تھوڑی دیر کی غلامی نے مسلمان کو بہت آزردہ خاطر کر دیتا۔ شکست وجود توڑ دیتی، شکست دماغ کو مغلوب کر دیتی، ہیلوسینیٹ کر دیتی۔ مسلمان آزردہ خاطر تھا، وہ اب ویسے نہیں تھا، اس کو ذلیل کیا جا رہا تھا، اس کے شہزادوں کے لباس بیررز کو ڈلوائے جا رہے تھے، لیکن وہ پگڑیاں اوپر شاندار، وہ اس کو ہر ممکنہ طریق سے برٹش امپائر اس کو ذلت و خواری دے۔ دس ڈڈ ناٹ ہیپن ود دی ہندو کو اعتماد میں لیا جا رہا تھا اور مسلمان کو رسوائے عالم کیا جا رہا۔ اقبال was the only man who pulled them out of it۔ اقبال وہ سمبل لایا لڑا دے ممولی کو شہباز سے، اور ان کے پرانی داستانیں دل سے اٹھائیں، اپنے آبا و اجداد کے ان کو رنگ دکھائے، شمشیر خارا شگاف دکھائی، اور اس امت میں پھر لڑنے کا جذبہ پیدا کیا، اور نہ صرف لڑنے کا جذبہ پیدا کیا بلکہ ان کو نقشہ دے کے گیا کہ اتنے مسلمانوں کو یہ ملک چاہیے اور یہ لے کے مریں گے۔ اور پھر سب سے بڑا کریڈٹ اس کا یہ ہے کہ اس نے قائد اعظم کو ڈھونڈا، اس نے وہ لیڈر بھی اپنے مشورے سے مہیا کیا جو اس تمام زرخرید مسلمانوں میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی ہمت عالی کو دیکھ کر انگریز اسے کریڈٹ تو نہیں دیتے تھے، مگر یہ کہتے تھے بڑا ضدی اور سٹبرن ہے، اپنے موقف سے ہٹتا نہیں ہے۔ یہ کریڈٹ قائد اعظم کو ضرور دیتے تھے کہ بڑا ضدی ہے۔ لارڈ ویول نے کہا از ویری سٹبرن۔ کمال کی بات ہے، اپنی قوم کو ریپرزنٹیشن کر رہا تھا، اس نے قوم بیچی نہیں، اس نے کوئی غداری نہیں کی، اس نے اپنے خیال کو کمزور نہیں ہونے دیا، وہ اپنا مقصد اچیو کر کے ہٹا، پاکستان لے کے ہٹا، اور ایسے آدمی کو تم کہتے ہی واز ویری سٹبرن، ضدی تھا۔ ہی واز دی موسٹ کنسٹرکٹیو لیڈر امنگسٹ دوز ٹائم۔ اس لیڈر کو دیکھو، احرار ہیں بڑے کٹر مسلمان، اس کی جان کے وارث ہو رہے ہیں، خاکسار ہیں بیلچے لے کر قائد اعظم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو بند ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ان نازک مزاجوں کو اجماع اس کے حق میں ہے اور ریلیجس لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس پورے انتخاب میں اگر کسی شخص نے اور جس کی اعانت نے گائیڈ کیا ہے ملت کو، وہ اقبال تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنا مقصد پورا کیا، اس نے جو کچھ سوچا تھا اس کو امپلیمنٹ کیا۔
اس نے اپنی سجیشنز پوری کی، مگر اس نے کہا ابھی وقت نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے کہ جسے میں غلبہ اسلام کا وقت کہوں۔ ابھی مسلمان پہیے کے نیچے سے نکلے ہیں، اب یہ اٹھیں گے، یہ سر بلند ہوں گے۔ مگر پھر اس نے ایک میسج چھوڑ دیا، یہ میسج اس کے آخری 2 قطعات میں ہے، آخری 2 قطعات کہ نسیم از حجاز آید نہایت، کہ سرود رفتہ باز آید نہایت۔ خواب تو وہی دیکھ رہا تھا کہ آج کا بھی مسلمان کل کے مسلمان کی طرح، آج اگر صحاب رسول نہیں ہے تو عاشقان رسول تو ہوں گے نا، آج کے بھی مسلمان کل کے مسلمانوں کی طرح ہوں۔ وہ بار بار استدعا کر رہا ہے کہ یہ کافر جو ہے تم سے ایک بات سے ڈرے گا، وہ فاقہ کش تو ہو تم، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ شیطان کا میسج ہے۔ اسی میسج کے تحت تعلیمات محمد، عشق محمد بلایا جا رہا ہے۔ وہ مروت تھی، وہ محبت تھی، وہ اخلاق کے سبق تھے، وہ جبر و سختی کے سبق نہیں تھے، وہ انسانیت کے سبق تھے جو آقا و رسول پڑھا کے گئے تھے۔ وہ یہ سبق نہیں تھے جو گلی کوچے میں بمباریوں اور خون کے شعلوں میں لپٹا ہوا اسلام نہیں تھا۔ وہ اسلام تھا جس کی اقدار نے آج تک یہ دستور زندگی نہیں ہے خاتون حضرات، آج تک یہ دستور کہ محکوم کبھی حاکم کا مذہب قبول نہیں کرتا۔ مگر آپ نے دیکھا کہ آپ کیوں مسلمان ہو، مڈل ایسٹ کیوں مسلمان ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جہاں مسلمان گئے وہ کیوں مسلمان ہیں؟ وہ کئی جگہ تو فوجی اتری ہی نہیں، کئی جگہ ایک فوجی نہیں گیا۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وہ ہے جہاں ایک مسلمان فوجی نہیں اترا، انڈونیشیا میں۔ وہاں تو تاجر گئے۔ وہ کیا میسج محمد رسول اللہ دے گئے تھے جو اقبال کو اتنا بھا رہا تھا، جس کا وہ اتنا بڑا عاشق تھا اس کے رسول میں، محبت رسول میں جو کچھ اس نے لکھ دیا، جیسے ملٹن نے پیچھے آنے والے شاعروں کو بالکل اپنے وجود سے ہی غافل کر دیا، اس طرح اقبال نے ایسا شعر محبت رسول میں لکھا کہ پیچھے آنے والا کوئی شاعر اس کے مقابلے میں نہیں جا سکا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ کتاب عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خواجہ حضرات بہت سارے میں نے شعر سنے، مگر اقبال کی اس قطع جیسے میں نے کوئی قطع نہیں، اس نے محبت رسول میں لکھا، اور جو اس کی کیفیت ہے، اگر اس وہ کیفیت ہی دل پہ گزر جائے تو میرا یقین ہے کہ اس جذبہ روح اقبال سے آپ شناسا ہو جاتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ وہ کہتا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم را ببینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کیا مالک و کریم، تو اچھے برے خفیہ اور اعلان سب کو جانتا ہے، قیامت کے دن جب میرا تو حساب لے گا تو میرے رسول کے سامنے نہ لینا، میں بڑا شرمندہ ہوگا، کہ میں اس کے سامنے بڑا شرمندہ ہوں، میرے رسول کے سامنے چاہے تو جیسے لے، مگر ان کے حضور میں میرا حساب نہ لینا۔ مجھے ان کی امت کے تفاخر پہ بھی اپنے اوپر شرم آئے گی کہ میں ان کا ہو کر کیسا بیہیو کرتا رہا ہوں۔ وہ اتنے خوبصورت ہے، حسن کے ساتھ جانے کے لیے بھی تو حسن چاہیے نا، حسن کے ساتھ بھی تو چلنے کے لیے حسن چاہیے۔ یہ کوئی بیوٹی اینڈ بیسٹ والے ویسٹرن تو نہیں ہے نا، بیوٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ طرز عمل تو خوبصورت چاہیے۔ تو مرتے ہوئے علامہ نے
ایک امید کا اظہار کیا، ایک بہت بڑی امید، ایک تصور کا کہ سرود رفتہ باز آید نہایت، پتہ نہیں کب مجھے پیغام آئے گا، کب خوشخبری ملے گی، نسیمی از حجاز آید نہایت، پتہ نہیں مجھے حجاز سے کوئی ہوا چلتی ہوئی مجھ تک پہنچتی ہے کہ نہیں۔ سرآمد روزگار ای فقیرے، مجھ فقیر کی عمر تو تمام ہوئی، سرآمد روزگار ای فقیرے دیگر دان آئے راز آید نہیں آئے، مگر جس کی میں تلاش میں ہوں وہ پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یعنی باوجود اتنے بڑے مستحکم علمی مقام کا ہونے، still he is thinking all the time کہ شاید مجھ سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو، میں نے ملت اسلامیہ کے لیے جو نقش مرتب کیا تھا اور جو کوشش میں کر چلا ہوں، شاید اس سے آگے مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا، پھر اس کے تصور میں یہ آ گیا، یا اس کو القائے ربانی ہوا کہ یہ کام تیرے بعد کوئی اور کرے گا، کوئی اور آ کے اس شمع کو اٹھائے گا۔ یہ ہرمیز والی شمع نہیں ہے، اس میراتھن کے آگے چلنے والا کوئی اور مسلمان ہوگا تو وہ اسے پیغام دے رہا ہے، اپنے تصور میں اسے دیکھ رہا ہے، اس کی روشنی کو محسوس کر رہا ہے۔ کہتا ہے سرآمد روزگار ای فقیرے دیگر دان آئے روز آیت نے آئے، کہ میری عمر تو تمام ہو چکی، اپنی آنکھوں سے تو میں نے اس فقیر کو نہیں دیکھا، مگر ایک بات سن کے دوسرے کہتے وہ کہتے ہیں مگر اگر می آیا دان آئے راز ہے، اگر میں نہیں تو تم دیکھ لو گے، تم نے تو اگلی نسل دیکھ رہے گی، مگر اگر تم اس استاد کو پالو، اگر می آیا دان آئے راز ہے، وہ اللہ کو جاننے والا شخص اگر تم پالو، وہ محبت رسول والا شخص اگر تم پالو، بدیہ اورا پیام جان گدازے، تو اسے میری طرف سے ایک پیغام ضرور دینا۔ یہ دل سوز سا پیغام ہے، یہ بڑا دکھی مسلمان کا پیغام ہے، یہ اس کو پیغام ضرور دے دینا۔ وہ پیغام بڑا معمولی سے ہے، مگر اس پیغام میں بھی کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، ملت اور قوم کی بات کر رہا ہے کہ ضمیر امتاں را می کند پاک، حکیم یا کلیم یا حکیم نہ نوازے، کہ اس کو کہہ دینا میری طرف سے کہ امت ضمیر کو وہ شخص پاک کر سکتا ہے جو یا تو بڑا صاحب حکمت ہو، یا ایسا کرشمہ ساز ہو جیسے کلیم تھے جن کی خاطر سمندر پھٹ گئے تھے، جن کی خاطر آیات الہی کا نزول ہوا تھا۔ اس قوم کو اب یا کوئی ایسا استاد سمیٹ سکتا ہے کہ جس کی ہر بات میں اثر ہو اور دلوں تک اس کی بات اسے، وہ ایسا حکیم ہو کہ جس کے ساتھ سر ہو، خوبصورتی ہو، انداز ہو، پیغام میں اتنی اس کی حسن ہو، یا پھر وہ جو کسی کرشمہ قدرت سے اترے اور نت رہے معجزات کی کرامات کے ذریعے اس امت کا سر بلند کرے۔ مگر خازن و حضرات، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جس زمانے بھی ایسے شخص کی مراد رکھی ہو وہ کلیم بھی ہو اور حکیم بھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔